اسلام کی تاریخ بڑی روشن ہے، اسلام کا جو ماضی ہے بڑا شاندار ہے۔ ایک وقت تھا، میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک بات سنائی تھی، ایک وقت تھا کہ بغداد کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، جن کی بیٹیاں حافظ قرآن ہوں وہ اپنے گھر کے روشن دان پر چراغ جلا کے رکھ دیں، اپنے گھر کے روشن دان پہ چراغ جلا کے رکھ دیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کن کے گھر میں بیٹیاں حافظ ہیں، پھر ہم رشتہ دیکھیں گے اور اس کے مطابق پھر اپنے بچے کا رشتہ کریں گے۔ کہاں پر اعلان ہوا؟ بولیں ذرا۔ بغداد میں اعلان ہوا، اور اعلان کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے رات کو کسی چوٹی پر، پہاڑ کی کسی اونچائی پر کھڑے ہو کر انہوں نے رات کو مشاہدہ کیا، پورے بغداد کے ہر گھر کے کمرے کا روشن دان روشن تھا، پورے بغداد کے۔ اب ان کے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا۔ صبح انہوں نے پھر علماء کو بلا لیا کہ بتائیں اب کیا کریں؟ کہا اب نیا اعلان ساتھ جاری کر دیں کہ ہمارے لیے رشتہ کرنا، یوں تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اب ہم کس کو اختیار کریں، کس کو چھوڑیں؟ اب نیا اعلان کر دیا گیا کہ جسے موطا امام مالک کی کتاب موطا اگر ان کو یاد ہوگی وہ اپنے گھروں کے جناب روشن دانوں میں چراغ جلا کے رکھ دیں، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور اگلی رات کو انہوں نے جب اٹھ کر دیکھا تو آدھے سے زیادہ شہر جو تھا اس کے روشن دان جناب منور تھے۔ اسلام کا ماضی بڑا خوبصورت ہے۔ یہ اب آ کے کچھ لبرلز نے، کچھ سیکولرز لوگوں نے، کچھ دین کے دشمنوں نے، کچھ دین کے مخالفین نے عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، تعلیم سے دور کرنے کے لیے، عورتوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے کے لیے، فقہ اسلامیہ سے دور کرنے کے لیے ان کو بازار کی زینت بنا دیا اور انہیں مارکیٹ کی چیز بنا دیا۔ عورت مارکیٹ کی چیز نہیں ہے، عورت بازار کی چیز نہیں ہے، عورت دنیا داری کی چیز نہیں ہے، عورت حیا میں رہ کر، پردے میں رہ کر دین پڑھنے والی چیز ہے، دین پڑھانے والی ہے۔ اور ان ماؤں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، ان ماؤں نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہے، ان ماؤں نے اپنے بچوں کو اصول سکھائے ہیں، ان ماؤں نے اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الحق والدین، آپ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنی اماں جان سے ایک دن پوچھتے تھے کہ اماں جان کافی دن ہو گئے ہم خدا کے مہمان نہیں بنے۔ جب گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا نا، جب گھر میں فاقے ہوتے تو وہ اماں جان سے پوچھتے اماں جان آج کھانے میں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ امی جان فرماتی ہیں کہ بیٹے آج ہم خدا کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اس وقت جب یہ جملہ بولا جاتا تھا نا، ماں کی طرف سے جب بچے کو اللہ کی اس انداز سے پہچان کرائی جا رہی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے دل کے اندر اللہ کی کتنی معرفت کا نور داخل ہوگا، اس بچے کے دل کے اندر اللہ کی کتنی محبت پیدا ہوگی۔ حضرت نظام الحق والدین خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جب میری ماں مجھے فرماتی، اماں جان فرماتی کہ پتر آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس دن جتنا لطف آیا کرتا تھا اس کے علاوہ کسی اور دن اتنا لطف نہیں آتا تھا، اس دن اتنا سکون ملتا تھا، اتنی روحانیت حاصل ہوتی۔ اس لیے میں پھر کبھی کبھی پوچھتا امی کافی دن ہو گئے ہم رب کے مہمان نہیں بنے، ہم رب کے پھر کب مہمان بنیں گے؟ ان ہستیوں نے اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی۔ آج ضرورت ہے اپنی بچیوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اس بیٹی کے سینے میں دین اڈیل دیں، اس بیٹی کے سینے میں قرآن رکھ دیں، اس بیٹی کے سینے میں حضور کا فرمان رکھ دیں۔ اس بیٹی پر جب آپ قرآن اور حدیث کے علم کی محنت کریں گے، یقین کریں دنیا کی کوئی بے حیائی اس کو ڈگمگا نہیں سکتی، اس کو ہلا نہیں سکتی، اسے استقامت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ بچیوں کو با حیا بنا دیں، معاشرہ با حیا ہو جائے گا۔